بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ اعتکاف ان عبادات میں سے ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کے زمانہ سے چلی آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے اسے یعنی بیت اللہ کو پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ تو جس طرح طواف و نماز اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہیں، بیعینہ ہی اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا خاص ذریعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دو برگزیدہ پیغمبروں کو معتکفین کی خدمت اور ان کے اعزاز میں مسجد حرام کی صفائی اور خدمت کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ رمضان کے اخیر عشرہ کا اعتکاف کرنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ حضور ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ امام ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف کی سنت کو چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ حضور اگر بعض مامور کو انجام دیتے تھے تو کبھی انہیں ترک بھی کر دیتے تھے، لیکن جب سے حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اس وقت سے لے کر وفات تک بلا ناغہ حضور اعتکاف فرماتے رہے اور کبھی بھی ترک نہیں کیا، اور اگر ایک سال اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیشگی سے اعتکاف فرمانا ترک کرنے والوں پر نکیر کیے بغیر یہ اس کی سنیت کی دلیل ہے۔ اعتکاف کا مقصد اللہ تعالیٰ کے گھر میں قیام کر کے تقرب باری تعالیٰ کا حصول ہے، دنیا سے منہ موڑنا اور رحمت خداوندی کی طرف متوجہ ہونا اور مغفرت باری تعالیٰ کی حرص کرنا۔ علماء کرام نے اعتکاف کرنے والوں کی مثال ایسے بیان فرمائی ہے، گویا کوئی شخص کسی کے در پر آ کر بیٹھ جائے کہ جب تک مقصود حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک واپس نہیں جائے گا۔ اعتکاف کرنے والا بھی اللہ کے در پر آ کر پڑ جاتا ہے کہ جب تک رب تعالیٰ کی رضا اور مغفرت کا پروانہ نہیں مل جاتا وہ نہیں جائے گا۔ ایسے میں اللہ کی رضا و مغفرت کی قوی امید بلکہ اس کے فضل سے یقین رکھنا چاہیے۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں آپ کا طرز عمل کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرتے تھے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف فرمایا کرتے تھے، لیکن جو آپ کی وفات کا سال تھا تو آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ نے 20 دن کا اعتکاف اس لیے فرمایا تھا کہ آپ کو منکشف ہو گیا تھا کہ آپ کا یہ آخری رمضان ہے۔ آپ نے چاہا کہ اعمال خیر میں کثرت کی جائے تاکہ امت کو عمل خیر میں جد و جہد کرنا ظاہر ہو جائے، اور بعض نے کہا کہ یہ 20 دن کا اعتکاف اس لیے کیا تھا کہ آپ نے اس سے پہلے سال رمضان میں سفر ہو جانے کی بنا پر اعتکاف نہیں کیا تھا، اس لیے پچھلے سال اعتکاف نہ کرنے کی تلافی کرنے کے لیے اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کا عمل آپ کی نظر میں کتنی بڑی فضیلت والا اور اہم عمل تھا۔ چنانچہ اعتکاف کے فضائل میں بہت سی احادیث وارد ہوئی ہیں، ذیل میں کچھ نقل کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرہ میں بھی۔ پھر ترکی خیمہ سے جس میں اعتکاف فرما رہے تھے سر باہر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرے میں کیا، پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتے نے بتلایا کہ وہ رات اخیر عشرہ میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ اخیر عشرہ کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی پھر بلا دی گئی۔ اس کی علامت یہ ہے
کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح میں گیلی مٹی میں سجدہ کرتے دیکھا، لہٰذا اب اس کو اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی، وہ ٹپکی اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر 21 کی صبح کو دیکھا۔ معلوم ہوا کہ اعتکاف کی عبادت کے ذریعے شب قدر کا حصول متوقع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہیں جتنی کہ کرنے والوں کے لیے۔ اس حدیث میں اعتکاف کرنے والے کے لیے اتنی نیکیوں کی بشارت سنائی گئی ہے جتنی کہ کرنے والے کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا اعتکاف کی وجہ سے بعض نیک اعمال نہیں کر سکتا، مثلا مریض کی عیادت، جنازے میں شرکت وغیرہ۔ ایسے اعمال کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اعتکاف کرنے والا اگرچہ عمل نہیں کرتا مگر اس کو اتنا ہی ثواب دیا جاتا ہے جتنا کہ کرنے والے کو دیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کے کسی کام میں چلے پھرے اور کوشش کرے اس کے لیے 10 برس کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے واسطے کرتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں آڑ فرما دیتے ہیں جن کی مسافت آسمان اور زمین کی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ اعتکاف کے فضائل وغیرہ سننے کے بعد اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ مرد اور عورت کا اعتکاف ایک جیسا ہے یا کوئی فرق ہے۔ مرد حضرات تو بالاتفاق مسجد میں ہی اعتکاف کریں گے، لیکن عورتوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ موجودہ زمانہ فتنوں و فساد کا زمانہ ہے۔ مساجد میں مردوں سے اختلاط کا قوی اندیشہ ہے، بے حیائی بھی عام ہے۔ اس لیے موجودہ زمانہ میں جس طرح مسجد میں عورتوں کا نماز کے لیے آنا مکروہ تحریمی ہے، اسی طرح مسجد میں اعتکاف کرنا بھی مکروہ تحریمی ہے۔ ان کے لیے اعتکاف کی جگہ وہ ہے جسے گھر میں نماز، ذکر، تلاوت اور دیگر عبادات کے لیے خاص اور متعین کر لیا گیا ہو، اور عورتوں کے لیے یہ خاص جگہ ایسی ہے جیسے مردوں کے لیے مسجد ہے۔ اگر گھر میں عبادت کے لیے پہلے سے خاص جگہ متعین نہیں ہے تو اعتکاف کے لیے گھر کے کسی کونے یا خاص حصے میں چادر یا بستر وغیرہ ڈال کر ایک جگہ مختص کر لیں، پھر اس جگہ اعتکاف کریں، اور وہ جگہ عورت کے حق میں مسجد کے حکم میں ہوگی۔ عورتوں کے لیے گھر کی مسجد میں اعتکاف کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ یہی بہتر ہے، کیونکہ اعتکاف اگرچہ ایسی عبادت ہے جو مسجد کے ساتھ خاص ہے، لیکن عورتوں کے لیے گھر کی مسجد بالکل اسی طرح ہے جس طرح مردوں کے لیے مسجد ہے۔ یہی وجہ ہے مسجد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جماعت کے ثواب کی فضیلت کے باوجود عورتوں کو گھر میں نماز پڑھنے کو پسند فرمایا گیا، اور ان کی گھر کی مسجد کو نماز میں مسجد جماعت کا درجہ دیا گیا، اور ان کی نماز کو گھر کے اندر والے حصے میں پڑھنے کو افضل بتایا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔